جی ڈیئر ویورس، آپ کو پروفیسر رابن داؤد کی طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم آپ کے سامنے وی این انسائٹ ود رابن داؤد کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور جیسا کہ آپ کو ہر بار بتایا جاتا ہے کہ وی این انسائٹ ود رابن داؤد آئزک ٹیلی ویژن راولپنڈی اسلام آباد سینٹر کی ایک پراؤڈ پریزنٹیشن ہے، جس میں ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان ہیں یا ہمارے جو ینگ پروفیشنلز ہیں یا تمام ایسے لوگ جن کا لائف کے مختلف فیلڈ سے تعلق ہے، جو لائف میں آگے گروتھ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پروگرام بیسکلی ان کے لیے یقینی طور پر اٹس اے سورس آف انسپریشن فار دیم۔ اور میں بینگ دا ہوسٹ، میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے جبکہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے آئزک ٹیلی ویژن کے توسط سے، اور یہ پروگرام بیسکلی سوشل اینڈ ایجوکیشنل اویئرنیس کے بارے میں، جس میں ہم آپ کے ساتھ لائف کے ڈفرینٹ پہلو جو ہیں، ڈفرینٹ اسپیکٹس آف لائف جو ہیں ان کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور آئی ایم تھینک فل بینگ دا ہوسٹ آف دس پروگرام کہ جب آپ کا فیڈ بیک ہم دیکھتے ہیں تو یقینی طور پر میرے لیے بھی بینگ دا ہوسٹ اینڈ فار آل آور آئزک ٹیلی ویژن ٹیم اٹس اے گریٹ سورس آف اسٹرینتھ فار اس، یو نو۔ آج کا جو ہمارا بیسکلی ٹاپک ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ۔ ہمارے آپ کے ساتھ جو پروگرام شیئر کرتے ہیں اس میں آپ کو اویئر کرتے ہیں ڈفرینٹ پہلوؤں کے حوالے سے۔ تو آج کے جو پہلو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ بیسکلی دیٹ از بیسکلی لیک آف لائک اویئرنیس ریگارڈنگ دا کریئر چوائسیز۔ ہمارا جو سب سے بڑا ایک ڈائلما ہے ویورز وہ یہ کہ ہمارے پاس جو چوائسیز ہیں وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہیں، یعنی کہ انفیکٹ اویئرنیس لمیٹڈ ہے، میں یہ بات کہنا چاہوں گا۔ ورنہ تو آپ جیسے جیسے آئی ٹی کا فیلڈ اور جیسے جیسے دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے تو ہمارے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، بٹ وی ڈونٹ ہیو اویئرنیس ہاؤ ٹو اویل دی اپرچونیٹیز ان لائف۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان امپلائمنٹ اور انڈر امپلائمنٹ جو ہے وہ نہ صرف ملک پاکستان میں، ایشین کنٹریز میں، خاص طور پر جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا ترقی یافتہ ممالک ہیں تاکہ وہاں پہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اسمارٹ ورک کی ٹرمینالوجیز کو جانتے ہیں، جیسا کہ آپ کے ساتھ اکثر پچھلے پروگراموں میں بھی شیئر کیا گیا، آج کل ایک بڑا کامن فریز اور ایک ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں اسمارٹ ورک۔ تو واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ہارڈ ورک اینڈ اسمارٹ ورک؟ تو جو لوگ ذہن کے ساتھ کام کر کے بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو فزیکلی کسی ہیزرڈ میں یا فزیکل ہارڈ ورک میں ڈالیں، تو مطلب دس از دا نیو پیٹرن بیسکلی کہ وہ لوگ زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں کمپیریٹیولی جو اسمارٹ ورک کرتے ہیں، یعنی کہ جو کم وقت میں زیادہ کام یا ذہن کے کو استعمال کر کے ارننگ کو یقینی بناتے ہیں یا بزنس میں سکسیزفل ہوتے ہیں یا لائف کے کسی بھی اسپیکٹ میں سکسیزفل ہوتے ہیں یا کوئی ٹیکنیکل اسکل گین کرتے ہیں یا کوئی ایکسپرٹی گین کرتے ہیں یا کوئی ایوارڈس وغیرہ ون کرتے ہیں یا کوئی ڈیکلیمیشنس ون کرتے ہیں یا بے شک وہ پبلک اسپیکر ہیں یا بیسکلی وہ رائٹر ہیں۔ تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی ٹارگیٹڈ آڈینس کو جانتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی اسپیکر ہے تو وہ اپنی ٹارگیٹ آڈینس کو جانتا ہے کہ میری ٹارگیٹ آڈینس کون ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بزنس مین ہے تو اپنا بزنس مین جو ہے وہ اپنا ٹارگیٹ کسٹمر کو ریکگنائز کرتا ہے کہ اس کا ٹارگیٹ کسٹمر اور ٹارگیٹ پلیس کون سی ہے۔ اب سب سے بڑھ کے جو جس پہلو کی ہماری لائف میں ضرورت ہوتی ہے وہ اس چیز کی ہے کہ ہم سب سے پہلے ایک چیز کے لیے کانفیڈنس کو گین کریں کہ کیا ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے بینگ ایجوکیشنسٹ اور بینگ ریسرچر رائٹر ہوتے ہوئے، اس پروگرام کا ہوسٹ ہوتے ہوئے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کمیونٹی میں بھی اور اوور آل سوسائٹی کی بھی میں بات کر رہا ہوں خاص طور پر، کہ پڑھے لکھے طبقوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جن میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ اپنا وقت
جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو وہ پرائیویٹ جابس میں اسپینڈ کر کے اپنی جو پیک ایج آف لائف ہوتی ہے اس کو اسپینڈ کر دیتے ہیں، اور دین جب ان کی ایج گزر جاتی ہے جس میں وہ کسی فیلڈ پہ پہنچ سکتے ہیں تو تب تک وہ وقت جو ہوتا ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے. تو میری جو ویورس اگر خاص طور پر وہ تمام ینگسٹرز جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو اٹس مائی ہمبل ایڈوائس کہ آپ سب سے پہلے اپنا کریئر چوائس جو ہے وہ ڈٹرمن کریں کہ آپ کس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جس طرح آئی ٹی اور آن لائن دور ہے، تو اس بات کے لیے انشور کریں کہ کون کون سی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. سب سے زیادہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ فار ایگزامپل اگر آپ اسکالرشپ اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں، آپ ڈفرینٹ جگہوں پر جابس کی بات کرتے ہیں یا بزنسز کی بات کرتے ہیں. اب فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بزنس میں ہمارے نوجوان اس وجہ سے نہیں آتے بیکاز کہ دے آر افریڈ. سب سے پہلی بات تو ان کو سب سے بڑا چیلنج یہی درپیش ہے میجورٹی لوگوں کو کہ ان کے پاس سرمایہ موجود نہیں ہے یا ان کے پاس انویسٹمنٹ یا فائنینشیل پرابلم ہے. بٹ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سکسیزفل بزنس بننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اب اپنا مائنڈ ایپٹیٹیوڈ دیکھیں کہ کس فیلڈ میں ایک سکسیزفل بزنس کو آپ گروم کر سکتے ہیں. ایک بہت ہی اسمال اسکیل لیول سے بھی آپ بزنس کو شروع کر کے تو اس کو آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. میرے سامنے بہت ساری ایگزامپلس موجود ہیں. میں ایسے کار واشرس سے کار اونرز جو کار لائک شو رومس کے اونرز بنے، سکسیزفل اونرز بنے، میں ان کو بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے کیسے اس فیلڈ کو گروتھ کی، انہوں نے کیسے کمانڈ حاصل کی ہے. سو دس از آل اباؤٹ اسٹریٹجی وچ یو ہیو ٹو اڈاپٹ ٹو بیکم اے سکسیزفل پرسن. لائک جس طرح میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ آئی انڈیویجولی نو سو مینی پیپل جو کہ ایک سمپلی طور پر they belong to the very humble backgrounds and then they made their mark on the world, in the society or in the country. So this is very much important, you know, کہ ہمیں سب سے پہلے اس آرٹ کو سیکھنا ہے. But the thing is that we want basically the shortcut solutions, basically جو کہ shortcut solutions ہوں کہ ہم جلدی سے ایک سکسیزفل پرسن بن جائیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جلدی سے کسی ایسی پلیس پہ پہنچ جائیں کہ ہم کچھ، تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو لرن دا آرٹ بیسکلی. اسی طریقے سے میں آپ کے ساتھ ایک اور انالیسس شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ انالیسس یہ ہے کہ بیسکلی میٹرک کے ایگزام میں فار ایگزامپل جس طرح پچھلے ڈیز میں میٹرک کا رزلٹ بھی ہے، تو 80-90% جو مارکس لینے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جنہوں نے 80% نمبر یا 90% نمبر لیے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو اچھے نمبر لیتے ہیں، اور لیکن اب اس کے بعد آنورڈ اس کا جو سلوشن ہے، مطلب وہ ان کے پاس کریئر کس فیلڈ میں ان کو اڈاپٹ کرنا ہے یہ ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. دس از اے بگ پرابلم. انٹرنیٹ تک ایکسیس ہونے کے باوجود بھی، سوشل میڈیا کا بے شمار استعمال ہونے کے باوجود بھی، the big problem is basically the choice of career، جو کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو ایک بڑا چیلنج اس کا درپیش ہے. اس کی ریزن کچھ اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جو چند بڑی وجوہات ہیں اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سارا دن تقریباً یہ موبائل فون ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو کوالٹی پرپزز کے لیے یوز کرنے کی بجائے اس کو ہم صرف اور صرف یوز کرتے ہیں ٹائم پاس پرپزز کے لیے، سوشل میڈیا کے پرپزز کے لیے، فیس بک، ٹویٹر پوسٹ اینڈ سوشل میڈیا پوسٹ اینڈ سم تھنگ لائک اٹ. سو اگر میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہی وقت کسی پروڈکٹیو ریسرچ میں گزاریں یا کسی مطلب جو اسکوپ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو انٹرنیٹ کے اوپر ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. دس از آلسو اگین اے بگ پرابلم. we don't find the time کہ we meet the people of the relevant fields جو کہ اس فیلڈ میں سکسیزفل ہیں. تو اس کنفیوژن میں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری عمر کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ویسٹ اپ ہو جاتا ہے. سو دس از اندر اے گریٹ پرابلم فار ٹوڈیز جنریشن. اس کے بعد ایک بڑا پرابلم جو درپیش ہے آج کی جنریشن کو، وہ یہ پرابلم ہے کہ آئی تھنک اس کو جب نیگیٹیولی چونکہ یوز ہو رہا ہے تو اس کا
इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन माइंड के ऊपर होता है। मसलन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वही वक्त जो इंसान किसी कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग को डेवलप करने में लगा सकता है, सो वही टाइम जो है वो इंसान जब उसकी थिंकिंग उसी एक किसी फील्ड के ऊपर सराउंड कर रही होती है, तो देन दे नेवर रीच एनीवेयर। आई मीन कि ये एक बड़ी रीज़न होती है। थर्ड रीज़न ये भी है कि मसलन हम लोग एक्सपेक्टेशंस या मतलब बहुत ज़्यादा मसलन फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वी डोंट वांट टू डू समथिंग आवरसेल्व्स, कि हम खुद काम करना चाहते हैं, लेकिन ये कि वी हैव मच एक्सपेक्टेशंस एज वेल। सो इस एक्सपेक्टेशंस के बजाय अगर हम यही वक्त जो है अगर हम उसको किसी कंस्ट्रक्टिव फील्ड में गुजारें, सो आई एश्योर यू कि दिस इज़ अ बिग सोल्यूशन एक्चुअली फॉर ऑल ऑफ अस। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस फैक्टर है, दिस डिफरेंस फैक्टर इज़ बेसिकली the misuse of mobile phone, basically that is leading our generation towards the failures। मुझे ये बात कहने में बिल्कुल कोई याद नहीं है कि आज की जो फेलियर्स की जो यूजुअल रीज़न्स हैं उसमें सबसे बड़ा रीज़न मोबाइल फ़ोन का मिसयूज़ और सोशल मीडिया का मिसयूज़ और इंसान का सारा माइंड एंड डिस्ट्रैक्शन का उस तरफ डिवाइड होना है। तो इस बात की कभी ज़रूरत है कि मसलन वालिदैन और असातिज़ा और सबसे बढ़ के खुद तालिब इल्म जो है वो उसमें अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमें इस बात की भी ज़रूरत है कि कन्फ्यूजन्स एंड जो डिसीजन मेकिंग है हमारी लाइफ का वो एक क्रूशल रोल प्ले कर रही होती है हमारी लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वुड से कि पेरेंट्स जो हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल अपने बच्चों को कुछ किसी और फील्ड में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ये है कि जो तालिब इल्म है वो खुद किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक होता है इस सारे सिनेरियो का। तो इस कन्फ्यूजन से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इवन जहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को एक ओपन हैंड भी देते हैं कि आप जो फील्ड भी ज्वाइन करना चाहते हैं अपने विलिंगनेस से, अपनी चॉइस से, तो आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी सपोर्ट आपके साथ है। तो वहाँ पे जो एक बड़ा प्रॉब्लम दरपेश होता है वो ये कि हम लोग कहते हैं कि हमें मतलब रॉन्ग प्रोफेशंस को चूज़ करते हैं। मैं आपको एक और एक स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट कि अब इंटरमीडिएट से मैट्रिक तो अमूमन सब लोग तकरीबन साइंस या आर्ट्स में करते हैं, लेकिन इसके बाद जो है ना ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंटरमीडिएट किसी और फील्ड में करते हैं, ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट्स में करते हैं, मास्टर्स जो है वो किसी और सब्जेक्ट में करते हैं। मतलब वक्तन फ़वक्तन जब वो देखते हैं कि 2 साल गुजर गए, अब इस चीज़ का स्कोप ख़त्म हो गया, अब इस चीज़ का, तो जितने ज़्यादा आप मशवरे जिसको आप कहते हैं आम ज़ुबान में वो लेंगे, तो आपका कोई भी मसलन स्कोप नहीं होगा, या फिर आपको खुद समझ नहीं आएगी कि आप क्या करना चाहते हैं या किस फील्ड में किस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं। सो दिस इज़ समथिंग कि आप अपना सबसे पहले डिटरमिन करें कि आपके पास क्या कितना वक्त और कितना ज़राइव अवेलेबल है जो कि आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बना सकते हैं। मैं भी एक बुक पे काम कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान, जो कि बहुत जल्द अभी लॉन्च होने को है। ड्यूरिंग राइटिंग दिस बुक यू नो आई मीन टू से कि हमारे लोगों ने इतना ज़बरदस्त रोल प्ले किया है इन द अपलिफ्ट ऑफ सोसाइटी कि यू कांट इमेजिन। आई विल शेयर इन माई अपकमिंग प्रोग्राम्स एज वेल कि किस किस फील्ड में हमारे लोगों ने कितना कितना किरदार अदा किया। बहुत खूबसूरत किरदार है जिससे हम सब फख्र करते हैं। So I will share within upcoming programs with you people. So most of those people I would like to tell you कि उनका ताल्लुक बहुत ही humble backgrounds के साथ था। बहुत हार्डली ऐसे कुछ लोग होंगे जो कि एक strengthened या एक privileged background के साथ belong करते थे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग विल एंड एक स्ट्रॉन्ग पावर ने उनको एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफॉर्म किया, और वो एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं जिनको आज जिनके बारे में बयान करते हैं। सो मैनी ऑफ अस एज वेल, सो मैनी ऑफ यू एज वेल हैव गॉट मच पोटेंशियल। मुझे ये बात कहने में बिल्कुल मैं जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात बयान कर रहा हूँ कि हमारे तालिब इल्मों में बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन चंद बड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से वो लाइफ के
फील्ड्स में पीछे रह जाते हैं, जिसकी बड़ी और बुनियादी वजह जो है उनकी सबसे पहले कन्फ्यूजन है कि वो किसी बात को डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको लाइफ में किस मुकाम पर पहुँचना है। वो इवन दे वांट टू फॉलो अदर पीपल, कॉपी अदर पीपल, कि फ़लाँ शख्स जो है वो इस मुकाम पे है तो मैं ये करूँगा, फिर उसको लगता है नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, ये मेरे लिए मुश्किल है। फिर उसके बाद किसी और चीज़ को देखा, अच्छा फिर तीसरे को देखा, चौथे को देखा, तो वो ऐसे माइंड में एक मिक्सचर पैदा हो जाता है कि इंसान खुद एक कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। तो हमें सबसे पहले इस कन्फ्यूजन से बाहर आके ये देखना है कि हमारे मेंटल कैपेबिलिटीज़, हमारे सोर्सेज, हमारे इन्वायरमेंट और सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली विच थिंग सूट्स अस द बेस्ट विच वी हैव टू अडॉप्ट, नॉट व्हाट द अदर पर्सन डिजर्व्स और व्हाट अदर पर्सन अडॉप्ट्स। मसलन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 1980 से लेकर और 2016 तक हमारी कम्युनिटी के सिर्फ 16 अफराद जो हैं वो CSP अफसर बने हैं, सिर्फ 16 अफराद, यानी कि विद इन 36 ईयर्स। अभी साल 3 हमारे और लोग हैं, खुदा का शुक्र है। लेटर ऑन मैंने जिस तरह के बताया मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसकी रीज़न ये है कि वी वांट टू डू ईजियर थिंग्स, जो कि हम आसानी के साथ कर सकते हैं, और बस समझते हैं कि हमें इसकी एक अच्छी थोड़ी बहुत की सैलरी मिल जाएगी, हमारा ये मंथ गुजर जाएगा। तो हम मतलब चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट टर्म प्लान्स के साथ लेके चलते हैं, जो कि जिसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स के साथ हम लाइफ में कभी भी एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। तो इसको हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना है शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स को लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स में, कि जो काम हमने करना है वी हैव टू डू, हमें उसके लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, हमें अपना वक्त सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हमें उसके लिए अपनी एनर्जी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हमें अपने आप को थकाना भी पड़ेगा, बट हमें इस गोल को बाय ऑल मीन्स वी हैव टू अचीव इट। लेकिन अगर आप सिर्फ एक शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ अपने फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, so this is something. So these are the two problems which I have discussed with you. One thing which I have shared with you, it is confusion, and secondly कि हमारा जो प्लान होता है वो बहुत शॉर्ट टर्म प्लान है, कि हम सिर्फ क्योंकि हमें ज़्यादा फोर्स के घर में रहते हुए फाइनेंसिस की ज़रूरत है, फाइनेंशियल नीड्स हैं, तो उसी में हम अपना 2, 4, 6 साल 7 साल जो हमारे कीमती वक्त थे, तो उस दौरान में फिर हमारी जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम जो इम्पॉर्टेंट गोल्स होते हैं उनको अपनी लाइफ में अचीव कर सकें। तो दिस इज़ समथिंग विच वी हैव टू मैनेज। जिस शख्स ने, जिस तालिब इल्म ने, जिस नौजवान ने इस आर्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि हमने सब कुछ कैसे मैनेज करना है, हमने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, हमने टाइम को कैसे मैनेज करना है, हमने अपनी सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है, तो ही विल बी द वन who will be able to go through and he will be able to come out of the shackle। इसके बाद एक जो बड़ा शैकल जिसको आप कहते हैं, एक बड़ा हर्डल हमें बीइंग ह्यूमंस जिसको फेस करना पड़ता है, दीज आर द बिहेवियर्स। बेसिकली बिहेवियर्स ये कि समटाइम्स हमारी सराउंडिंग के लोग ही हमें ये उठ के बात कहना शुरू कर देते हैं कि यार कि आप कैसे ये सब कुछ मैनेज करेंगे, ये आपके लिए तो बहुत मुश्किल है, ये तो so these behaviors actually, so we have to overcome these behaviors and we have to overcome these. So we need to learn how to make ourselves mentally stronger, how to make ourselves academically stronger, financially stronger. It is our responsibility. क्योंकि अब 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो ये कि हम उसी शक्ल के अंदर ही रहते रहें और उसी में अपनी लाइफ को स्पेंड करते रहें। इसका दूसरा तरीका है कि हम उससे बाहर निकल के कुछ कंस्ट्रक्टिव और कुछ पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। अब दूसरी तरह के लोग बहुत कम होते हैं जो कि उस शक्ल को ब्रेक करते हैं। सो यू आर द वन। अब मसलन 2 सिनेरियोस होते हैं कि कभी कभार कहा जाता है कि हमें हालात के मुताबिक ढलना पड़ता है और कभी कभार हालात जो है वो हमारे मुताबिक ढलते हैं। तो मतलब ये है कि हम हालात के मुताबिक डलते हैं और या सम टाइम्स ऐसे होता है कि हालात को अपने मुताबिक डालते हैं। तो ये 2 डिफरेंट सिनेरियोस होते हैं। बट ऑल द टाइम कभी भी मैं हमेशा से इस बात पे फोकस करना चाहूँगा आपको कि चीज़ें कभी भी हमेशा से आइडियल नहीं होती, बल्कि उन चीज़ों को आपको आइडियल बनाना पड़ता है। उसको हार्ड वर्क से आइडियल बनाना पड़ता है, उसको स्मार्ट वर्क के साथ आइडियल बनाना पड़ता है, उसको अपना टाइम देख के आइडियल बनाना पड़ता है।
اس کو اپنی انرجی دے کے آئیڈیل بنانا پڑتا ہے, اس کو ایک رائٹ ڈائریکشن دے کے آئیڈیل بنانا پڑتا ہے. لیکن اگر ہم اپنا سارا وقت ہی سپوز اپنا میجورٹی ٹائم آئی ایم سیئنگ کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل اگر آپ ایک ایوریج ٹائم نکالیں تو ہر شخص اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ موبائل فون کے ساتھ اسپینڈ کر رہا ہے. ایون کہ صبح اٹھنے سے لے کے اور رات کو سوتے تک اگر آپ کسی بھی چیز کا ایک ایوریج کیلکولیشن نکالیں تو دا ہائیسٹ ٹائم وچ وی اسپینڈ آن اینی تھنگ از آور موبائل فون. سو دیٹ از وائی کہ ایک وقت گیا. دوسری بات یہ کہ ہر ٹائم آپ کا مائنڈ اس کی طرف انوالو رہے گا. تیسری بات یہ کہ آپ اپنے نیئر اینڈ ڈیئر ونس کو لوز کر دیں گے. چوتھی بات یہ کہ آپ کا فوکس ہٹا رہے گا اپنے کام سے. پانچویں بات آپ کی سوچنے کی پاور ختم ہو جائے گی. چھٹی بات یہ کہ بندہ اسی فریم آف مائنڈ کے اندر رہتے ہیں, انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار بھی ہوتا ہے. ساتویں بات آپ کی ایکسپیکٹیشنس بڑھ جائیں گی بہت ساری. اور آٹھویں بات یہ کہ انسان ان ریئلسٹک لائف گزارنا شروع ہو جائے گا, غیر حقیقت پسند. تو میں نے بہت ساری چیزیں بھی آپ کو ود ان نو ٹائم جو ہے نا وہ کاؤنٹ کروائی ہیں کہ یہ پرابلمس جو ہوتے ہیں وہ انسان کو. سو اٹ از ون ہو یو ہیو ٹو تھنک کہ ایسا نہیں کہ کس نے کیا کیا تو اس کے اکارڈنگلی ہم نے وی ہیو ٹو تھنک فار آور بیٹرمنٹ اینڈ فار دا بیٹرمنٹ آف آور فیملیز اینڈ بیٹرمنٹ آف آور سیلف. تو آئی تھنک سو کچھ بھی ایسا امپاسبل نہیں ہے دنیا میں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ بھی امپاسبل نہیں ہوتا اگر انسان خود ڈٹرمنٹ ہے. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم خود کیونکہ ڈٹرمنٹ نہیں ہوتے اس بات کے لیے تو دین وی کلیم. مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. سپوز آئی گیو یو ایگزامپل آف CSS 2019 ریزلٹ. مائنورٹیز کے لیے جتنے ہماری اسٹوڈنٹس پاس ہوئی سب کے سب سلیکٹ ہوتے CSS کے. صرف ایک ڈریم ہوتا ہے انسان کا سول سروسز میں ایک اچھی پوسٹ کے اوپر جانا. تو دے آل بلانگ ٹو ویری ہمبل بیک گراؤنڈ ویری. تو میں لیٹر آن آپ کے ساتھ ان کی مطلب شیئر کروں گا دیٹ ہاؤ دے ریچ ٹو دیٹ پلیس. سو اونلی تھنگ از دیٹ کہ آپ کو وہ ایگزام پاس کرنا ہے. لیکن ہمیں وہ بھی لگ رہا ہوتا ہے. ہم شروع کرنے لگتے ہیں مثلا ہم آرمی کا ٹیسٹ دینے لگتے ہیں ISSB کا, یا ہم CSS کا ٹیسٹ دینے لگے ہیں, یا کوئی بھی کسی بڑے فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلا یار یہ تو ہم کر ہی نہیں سکیں گے. اس میں تو فیل ہی سب سے زیادہ. مثلا CSS کے پاسنگ پرسنٹیج 98% فیل ہونے والوں کی تعداد ہے. تو پاس پرسنٹیج صرف 2% ہے. سب سے پہلا نیگیٹو ہمارے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ ہمیں یہ ہمارے بس میں اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اس میں تو ایک بڑی تعداد جو ہے وہ لوگوں کو فیل ہونے کی ہے. تو وی وونٹ بی ایبل ٹو ڈو. تو جب آپ اسٹارٹ ہی کوئی بھی کام نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ کریں گے تو میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کر بھی سکتے ہوں گے تو صرف اس وجہ سے نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم اس کو پہلے سے ہی ایک مشکل کام سمجھتے اس کو ڈکلائن کر دیتے ہیں. دوسرا ہمارا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ ایک بہت زیادہ اچھے معیار کا نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات کہتے ہوئے بالکل کوئی یار محسوس نہیں کرتا کہ میٹرک انٹر میں بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس 80% 90% نمبر بھی لیتے ہیں. لیکن وہ ایون پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی اچھے گریڈز دے دیتے ہیں کیونکہ وہ آئی تھنک فیل نہیں کرتے یا بہت کم کرتے ہیں فیل. تو اسٹوڈنٹس کو بس GPA کتنا ہے بس اس سے زیادہ کوئی کنسرن نہیں ہوتا ہے کہ اس نے GPA کتنا لیا ایٹ دا اینڈ جو ہے. بٹ ایز اے ہیومن بینگ وہ ایک سکسیزفل پرسن نہیں بنا. اس کی ریزن یہ ہے کہ صرف گریڈز اور GPAs جو ہیں وہ انسان کو سکسیزفل پرسن نہیں بناتے. یہ چیز نہیں سکھائی جاتی یونیورسٹیز میں. اب جب وہ کھلے نمبر لے کے پاس ہو گیا ایک اسٹوڈنٹ, گریڈس آ گئے, اس نے اپنے آپ کو ایک غیر حقیقی دنیا میں رکھ کے سمجھ لیا کہ وہ ایک سکسیزفل پرسن ہے. بٹ جب وہ ایک مقابلے کے امتحان میں آیا تو ہی ڈیڈنٹ کوالیفائی. اب جسٹ امیجن کہ ایک اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں 3.7 یا 3.8 GP لیتا ہے بٹ ہی ڈزنٹ کوالیفائی فار دا سول سروسز ایگزام. واٹ از دا ریزن؟ وی ہیو ٹو نو کہ کس سسٹم میں فالٹ ہے, ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یا ہمارے انڈیویجول ہو کے ڈلیور کرنے میں, ہماری پریپریشنس میں. سو ان سب چیزوں کو ہمیں ریئلسٹک ہو کے سوچنا ہے کیونکہ صرف ایک ریئلسٹک پرسن جو ہے وہ ایک پروگریسو پرسن بن سکتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے ایک پروگریسو پرسن بننے کی ضرورت ہے, نہ کہ صرف اور صرف ہم ان ریئلسٹک گراؤنڈس کے اوپر چیزوں کو سوچتے رہیں اور دین وی کیپ آن میکنگ دا ڈیسیژن. سو یہ ڈیسیژن جو ہے وہ اٹس یو ہو ہیو ٹو میک.
کسی نے آپ کے بہاف پر نہیں کرنا بلکہ آپ نے اپنے بہاف پہ خود کرنا ہے کہ ہم کیسے ایک لائف میں ایک پروگریسو پرسن بن سکتے ہیں اور کیسے ایک پازیٹیو. تو ان سب چیزوں کا انحصار جو ہے وہ آپ کی پازیٹیو مینٹیلٹی کے اوپر ہے. اگر آپ پہلے سے چیزوں کو نیگیٹیولی سوچنا شروع کر دیں گے تو دین نیگیٹیو پرسن are never the progressive people. So this is the one area where we all need to work upon togetherly, and we need to take it seriously for the betterment of ourselves individually, betterment of our societies, or betterment of our individuality basically. So یہ میرے آج کے پروگرام کے چند کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, and that was more about ٹرانسفارمیشن آف انڈیویجویلٹی, کہ انڈیویجویلٹی کو ایک ویک انڈیویجویلٹی سے اسٹرانگ انڈیویجویلٹی یا پروگریسو انڈیویجویلٹی میں کیسے چینج کرتے ہیں, یعنی کہ ترقی پسند انفرادیت میں کیسے تبدیل کرنا ہے. وہ ترقی پسند انڈیویجول جو کہ اپنے خاندانوں کی اور اپنے معاشروں کی ترقی میں ایک امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتے ہیں. یو کین ڈو اٹ, آئی بلیو سو, کہ صرف آپ کو اس تھنکنگ کو ماڈریٹ, اس تھنکنگ کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے آپ کے سامنے ایک تھاٹ رکھی ہے. آئی بلیو سو دیٹ یو ول ایکٹ اپان دس تھاٹ پازیٹیولی اینڈ ول بیکم اے پروگریسو پرسن ان یور اپ کمنگ لائف. تو یہاں پہ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. جیسا کہ ہر بار آپ کو بتایا جاتا ہے کہ وی این انسائٹ ود رابن داؤ, آئزک ٹیلیویژن راولپنڈی اسلام آباد کی پراؤڈ پریزنٹیشن ہے. ہم جس معاشرے میں بھی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, اس یہاں پہ رہتے ہوئے ہماری زندگیوں سے خداوند کے نام کو ہمیشہ عزت اور جلال ملتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے آگے بڑھتے جائیں, ترقی کرتے جائیں. خداوند آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت دے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو فرام پروفیسر.